بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ ای او بی آئی کی پینشن اور ای او بی آئی کے ادارہ، ای او بی آئی کی موجودہ چیئرپرسن خاتون، اس کے پاس کون کون سے 2 عہدے ہیں، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ای او بی آئی کی پینشن کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہونے جا رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ پیش رفت ہونے جا رہی ہے، کیا واقعی یہ بات درست ہے اور اس خبر میں کتنی صداقت ہے، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے ای او بی آئی کی جو موجودہ چیئرپرسن ہے ان پر بات کر لیتے ہیں، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ای او بی آئی کی جو موجودہ خاتون افسر ہیں شازیہ رضوی، یہ بدعنوانیوں کے الزام کے تحت نیب ریفرنس میں پہلے ہی نامزد ہیں اور انہوں نے پھر محکمے میں بھی خلاف ضابطہ طور پہ چارج سنبھالا ہے، اور یہ بیک وقت نیب زدہ خاتون جو ہے یہ 2 عہدوں پر قابض ہیں، اور دونوں کلیدی عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود جو شازیہ رضوی کی کارکردگی ہے وہ کیسی ہے، کیا ہے، اور ای او بی آئی پر کوئی فرق پڑا ہے نہیں پڑا، تو یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل کے ذیلی ادارہ ای او بی آئی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کا جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا منظور نظر افسران کی جانب سے اختیارات کے ناجائز استعمال، لاقانونیت، بدعنوانیوں، کرپشن اور بلیک میلنگ کا گڑھ بن گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی فلاحی محکمہ ای او بی آئی، جس کی بنیادی ذمہ داری نجی شعبہ کے رجسٹرڈ شدہ ملازمین اور محنت کشوں اور ان کے پسماندگان کو پینشن فراہم کرنا ہے، لیکن ایک طویل عرصہ سے اس قومی فلاحی ادارہ میں انتہائی بدعنوان، بددیانت، رشوت خور، مفاد پرست عناصر مختلف چور راستوں سے آ کر کلیدی عہدوں پر قابض ہو چکے ہیں، جس کے باعث اب جہاں ایک جانب ای او بی آئی میں رجسٹرڈ شدہ بوڑھے محنت کشوں کے لیے اپنی جائز پینشن 8,500 روپے کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا ہے، تو دوسری جانب بدعنوان اور راشی افسران کا یہ طاقتور ٹولہ غریب محنت کشوں کی جانب سے مستقبل میں پینشن کی غرض سے جمع شدہ امانتی چندہ یعنی کہ کنٹریبیوشن کی رقم پر باپ کی کمائی سمجھتے ہوئے عیش کر رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جب سے حکومت پاکستان کے سیکریٹریٹ کی گروپ 20 کی ایک خاتون افسر شازیہ رضوی نے خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر آ کر ای او بی آئی میں ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا چارج سنبھالا ہے، اس وقت سے ای او بی آئی کا اہم ترین ایچ آر ڈپارٹمنٹ دن بدن تنزلی کا شکار چلا آ رہا ہے۔ کسی بھی محکمہ کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا بنیادی مقصد ادارہ کے لیے باصلاحیت، تجربہ کار اور اہل ملازمین کی بھرتی، ان کی پیشہ ورانہ تربیت، افرادی قوت کا مثبت استعمال، ملازمین کے فوائد کے لیے منصوبہ بندی کا انتظام اور ادارہ اور ملازمین کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ای او بی آئی کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں تعینات غیر متعلقہ اور نااہل سفارشی افسران کی تعیناتی کے باعث فروغ انسانی وسائل کا یہ اہم ترین ڈپارٹمنٹ یعنی ادارہ کے فرض شناس اور تجربہ کار افسران اور اسٹاف ملازمین کے لیے معمولی باتوں، پسند ناپسند کی بنیاد پر سزاؤں، دور افتادہ مقامات پر جبری تبادلوں، انتقامی اور تعذیبی کارروائیوں کے باعث خوف و دہشت کی علامت بن گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شازیہ رضوی ای او بی آئی میں آنے سے قبل سنگین بدعنوانیوں کے الزامات کے تحت ایک نیب ریفرنس میں بھی نامزد ہیں،
لیکن اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر 6 ماہ قبل ای او بی آئی کے چیئرمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد شازیہ رضوی کو ای او بی آئی کے قائم مقام چیئرمین کا عہدے کا چارج بھی دے دیا گیا تھا، لیکن ان دونوں کلیدی عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود شازیہ رضوی کی کارکردگی انتہائی مایوس کن، غیر تسلی بخش بتائی جاتی ہے۔ موصوفہ نے ای او بی آئی جیسے قومی فلاحی محکمہ کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ رکھا ہے۔ وہ بیک وقت 2 اہم کلیدی عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود دن چڑھے 11:30 بجے دفتر تشریف لاتی ہیں اور مقررہ اوقات کار سے قبل ہی گھر چلی جاتی ہیں۔ ہفتہ وار چھٹیوں کے باوجود ہفتے میں 1-2 دن کسی نہ کسی بہانے سے چھٹیاں بھی کر لیتی ہیں، جس کے باعث ادارہ کے ملازمین کے تمام انتظامی امور ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں ای او بی آئی کی پینشن کی جانب۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ای او بی آئی کا بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس منعقد کیا گیا تھا، ابھی تک اس کی تفصیلات نہیں آئیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا امور زیر بحث لائے گئے، ابھی ان کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ جیسے ہی ای او بی آئی بورڈ آف ٹرسٹیز کے منٹس آف میٹنگ باہر آتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل سکے گا کہ جناب کون کون سے امور جو ہے وہ زیر بحث لائے گئے، کون کون سی بجٹ کی منظوریاں ہوئیں، کیا کیا اس میں قراردادیں پاس ہوئیں، کیا کیا معاملات پر جو ہے وہ ڈسیزن لیے گئے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے اور وفاقی کابینہ کے ایک اجلاس میں بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل کی دوبارہ منظوری بھی دی جا چکی ہے، لیکن اب اس منظوری کو بھی تقریباً 7 سے 8 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن شومی تقدیر ابھی تک بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل کا مرحلہ بھی سر نہیں ہو پایا۔ اور آپ کی پینشن کے اضافے کی بات جو ہے وہ اس لیے پوری نہیں ہو سکتی کہ ابھی تک ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کی کوئی خبر جو ہے وہ نہیں ہے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی سمری بنی ہے۔ صرف زلفی بخاری نے اعلان کیا تھا اور ہم تمام جو ہے وہ ابھی اسی اعلان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ای او بی آئی کی پینشن میں 15% اضافہ ہو گیا ہے، 20% اضافہ ہو گیا ہے، روزانہ جھوٹ کی بنیاد پہ خبریں دے رہے ہیں، وہ محض جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی جوں ہی کوئی نئی خبر، کوئی نئی اطلاع، کوئی منٹس آف میٹنگ ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو ہم فوری طور پر آپ کو اس کی بابت آگاہ کر دیں گے، چونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ای او بی آئی کے پینشن کو بھی زیر بحث لایا گیا ہو۔ ہم بورڈ آف ٹرسٹیز کے منٹس آف میٹنگ کے منتظر ہیں۔ جو ہی وہ منٹس آف میٹنگ باہر آئیں گے یا اس کی کوئی خبر آتی ہے، کوئی پریس ریلیز آتی ہے تو ہم آپ کو فوری طور پر اس کی آگاہی دیں گے۔ آپ کو بھی اس کا انتظار ہے، ہمیں بھی اس کا انتظار ہے، تمام لوگ جو ہے وہ منٹس آف میٹنگ کے منتظر ہیں۔ بہرحال آج کی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ اس میں شازیہ رضوی کی کارکردگی کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے، بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ کے بھی حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔